الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ان اہل دوزخ والوں پر ان جھوٹوں پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا ہے. یہی شیطان کی پارٹی ہے، گروہ ہے. خبردار، یقیناً شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے. دنیا میں بھی بے-چینی کا عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی دائمی جہنم کا عذاب ہوگا. اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے. ایمان انسان مومن کے دو بڑی بڑی اسلحے ہیں. ایک اسلحہ اس کا ایمان ہے، اصل اسلحہ یہی ہے. اس ایمان کی خرابی گناہوں کی کثرت سے یہ ایمان زائل ہو جاتا ہے. گناہ سے ویسے توبہ کریں تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑھتے 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 بالآخر وہ انسان کی ایمان کو کھا لیتا ہے. اس پر وہ خطیہ جو ہے گناہ وہ پورا کا پورا ایسا چھایا جاتا ہے کہ اس کے اندر چلا جاتا ہے. گستاخی انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین کی، اللہ تعالیٰ کی دوستوں کی. اللہ تعالیٰ کے دوست اول نمبر پر انبیاء علیہ السلام ہے، پھر اس کے صحابہ ہے، حواری ہے، درجہ بدرجہ اللہ والے ہوتے ہیں. ان کی گستاخی اس کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر اعلان جنگ کا اعلان فرمایا ہے کہ وہ میرے دشمن ہے، اس کے ساتھ میرا جنگ ہے. ایک سود خور، سود کے خلاف، وہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے ان کے ساتھ. اور بدقسمتی سے پاکستان کے حکمران اگر نکلنا نہیں چاہتے، ہر کسی کے لیے قانون موجود ہے، اس کے پاس ترتیب موجود ہے، نظام موجود ہے،
حلال کا نظام موجود ہے، لیکن وہ چمٹی ہوئی ہیں. بلکہ ایک موقع پر غالباً نواز شریف کی حکومت تھی، اس وقت میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے باقاعدہ وہ جو درخواست دیا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت وہ خود قاضی تھا، کوئی لیکن داخل کرنے والا ہی نہیں تھا. ہم بڑی بڑی وضاحت کرتے ہیں کہ مناظر کیا کرتے ہیں، دھوم دھام کی ہماری عادت ہے، لیکن ایک درخواست ہم نہیں داخل کرتے تھے کہ بھئی سود کے خلاف ہمیں درخواست داخل کرنا. استاد جی نے خود فرمایا ہے کہ کوئی تھا نہیں کہ درخواست دے دے. تو نے درخواست داخل کی، پھر تقریباً 300 صفحات پر انہوں نے حکم جاری کیا اور پھر پاس بھی ہوا، لیکن اس کے بعد وہ بینچ کو بھی غائب کر دیا. لیکن آپ اس کی تھپڑ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس پر کیا حالات آ گئے، ورنہ شاید اتنا برا نہ ہو دوسری معاملات کی وجہ سے، لیکن یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی دشمنی کا اثر ہوتا ہے. اس کو سکھ نہیں ملا. اس کے بعد آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں، اس تاریخ کی بات دیکھیں، ان کو آرام نہیں ملا. اس نے اس حکم کو خارج کر دیا کہ اس کو بینچ کی ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. اس وقت سے کوشش کرتا ہے، پھر گرتا ہے. توبہ کا دروازہ اب بھی کھولا ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھولا ہے. اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر عروج نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی کا بھائی، کسی کا دشمن، کسی کا حریف نہیں ہے. یہ نہ اس کو بھی مقابلہ کر سکتا ہے، اس کا ایک قانون ہے. تو اس کے بعد والوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ تو اور بھی گڑبڑ نکلے. تو ایک یہ کہ سود کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جنگ اعلان کیا ہے. ایک جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. عبد الجبار غزنی یہ سلفی تھے، کچھ مسائل میں اختلاف بھی رکھتے تھے احناف کے ساتھ. ہوتے ہیں علماء کے اندر اختلاف میں تو کوئی وہ راج نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے اختلافی کی بنیاد پر گستاخیاں کرنا. میں بات گستاخوں کا کرتا ہوں، جن کا نہیں کرتا، جو اختلاف رکھتے ہیں. مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، ہزاروں مسائل میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام دوسرے ائمہ کے ساتھ آپس میں اختلاف ہے. لیکن ہر کوئی جب کہتے کہ حضرت امام حنیفہ، امام میرے استاد نے یہ کہا، فلان نے کہا، میرے نزدیک یہ مسئلہ یہ اس طرح ہے، اس کی نزدیک اس طرح ہے. ایک کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں یہ قرآن و حدیث ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا. اپنی رائے کو اللہ کی رائے، اللہ تعالیٰ کا کلام باور کراتا ہے. اللہ اپنی رائے کو حدیث قرار دیتا ہے، سنت قرار دیتا ہے. اور ناسمجھ اور بیوقوف یا جو عوام ہوتے ہیں، جو بیچارے علم والے نہیں ہوتے، بس وہ اس کو وہ سریلی آواز، سریلی باتیں اچھی لگتی ہے، اس کی پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی عاقبت کو برباد کر دیتے ہیں. تو یہ بار غزنی رحمۃ اللہ علیہ تھا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا احسان اللہ ظہیر، کیا نام، ظہیر نام ہے، احسان اللہ ظہیر کے بیٹھے بڑے زبردست آدمی ہیں، ہر مسلمان کا ساتھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود اہل حدیث ہے، لیکن گستاخ نہیں ہے، بے ادب نہیں ہے.
ہمارا بات میں بیادبوں کا کر رہا ہوں. تو جبار غزنی بیادب شخصیت نہیں تھی. اس کے پاس ایک آدمی آیا. یہ بڑے لوگوں کے پاس چپلوس بہت آتے ہیں اور ایک کام چپلوس خراب کرتے ہیں. جو چپلوس کو نہیں جانتا وہ زبردست نقصان اٹھاتا ہے. اس کورونا میں بھی چپلوسوں نے بہت کام خراب کر دیا. جو دجال کی چپلوس تھی، کس کی؟ بل گیٹ کی چپلوس تھی. انہوں نے بہت حالات خراب کیے. اور جو بل گیٹ کی چپلوس تھی اس نے تو خراب ہی کیا. پھر جو بل گیٹ کی چپلوسوں کی چپلوس تھے انہوں نے اور بھی زیادہ خراب کر دیا. اور پھر جو مداح پرست تھے، پیسہ پرست تھے، اس اجرتی قاتلوں نے، ڈاکٹر جو تھے اجرتی قاتل تھے، اور سب نہیں بعض، انہوں نے لوگوں کو گیس پر چڑھا کر شہید کیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کا بدلہ ان سے لے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کیسے ان پر حالات آتے ہیں، گھروں پر کیسے حالات آتے ہیں، آپ جلد دیکھیں گے. آپ یہ بچیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو چپلوس آیا، اس نے کہا، اس نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ کہے اس کو خوش کرنے کے لیے، جبار سلفی کو خوش کرنے کے لیے. وہ سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا کہ اٹھو، مجھے تجھ سے کفر کی بدبو آ رہی ہے. وہ چلا گیا. چند دن کے بعد وہ مرزائی بن گیا، قیدیانی بن گیا. تو اپنے شاگردوں نے سے پوچھا کہ بات تو آپ کی ٹھیک نکلی کہ اس کے اندر تم نے کفر کی بدبو پھالی، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلا؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے اللہ، یہ حدیث قدسی تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، من عاد لی ولیًا، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. تو جس کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے تو ہر جنگ کرنے والا کوشش کرتا ہے کہ پہلے اپنے مقابل سے اسلحہ چھین لے. تو مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ ایمان ہے. تو یہاں سے میں نے یہ اندازہ لگایا، اور میرے نزدیک چونکہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑی اللہ کی ولی ہے، تو اب اس آدمی کا ایمان نہیں بچ سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو گستاخ ہوتا ہے اس کی آخری لمحات، آخری وقت میں جب وہ آ جاتا ہے، جو اس کا وہ موت کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ دنیا سے کافر چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کیا کرتے ہیں، اسے ایمان کو لے لیتا ہے. یہ گستاخ ہوتا ہے. اللہ جو توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ گستاخی سے بچائیں. اختلاف ہوگا. دوسری چیز، مومن کا اسلحہ ذکر اللہ ہے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس انسان کو کس طرح قابو کیا جائے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذکر اس کو بلا دیا جائے. اس آیات کریمہ میں یہی بات ذکر کی گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، تو اس نے ان کو ذکر، اللہ تعالیٰ کی ذکر کو بلا دیا.
جب ذکر سے دل غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر چڑھ جاتا ہے. جب ذکر اللہ کی یاد میں دل مشغول ہوتا ہے، زبان مشغول ہوتا ہے، اعضاء مشغول ہوتے ہیں، تو شیطان کو موقع نہیں ملتا کہ اس پر حملہ کرے. جب یہ غافل ہو جاتا ہے تو اس نے گویا اس قلعے کو ڈھا دیا جس قلعے میں وہ شیطان کی تیروں سے محفوظ رہا. اب وہ تیر آتے ہیں سیدھا اس پر لگ جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر اپنا سونڈ لگایا ہوتا ہے، جس طرح مکھی ہوتی ہے، مچھر ہوتا ہے، اور جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اور جگہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ان کے لیے ایک شیطان مقرر کیا جاتا ہے. نقید ہم کہتے ہیں ہم مقرر کرتے ہیں. کون مقرر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں. شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا وہ دوست رہتا ہے. ظاہر جب شیطان کا دوست ہوتا ہے تو شیطان اللہ کے دوست کے ساتھ اس کی کیا کرے گا؟ اس کے خلاف بھی بولے گا، بکواس بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، ذکر خلاف بھی کرے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور وہ تو اللہ کے راستے سے روکیں گے لوگوں کو. عن السبیل، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے. عن السبیل، اللہ کی راستے سے روکیں گے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اپنے گمان میں کہیں گے کہ ہم کیا ہے؟ ہدایت پانے والے. حالانکہ ہوں گی کیا؟ گمراہ ہوں گی، اللہ کے دشمن ہوں گے. آج کل ایک عجیب بیماری لگ گئی ہے. بڑے بڑے کام، وہ جو نمائشی کام ہوتے ہیں اس کے لیے تو بڑا وہ کام سمجھتے ہیں، لیکن ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے کام کرتے ہیں، اتنی بہت بڑا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ اللہ کرنے سے، تہجد پڑھنے سے، مسنون یا مستحب اعمال سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ اعمال جو ہوتے ہیں اعتکاف وغیرہ، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس سے بن جاتا ہے، اس سے انسان کی تعلق میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قرب میں ترقی ہوتی ہے، اور یہ ترقی پھر اس کی دینی کاموں میں معاون ہوتا ہے، ترقی معاون ہوتی ہے. یہی قرب الہی. یہ ہمارے سامنے بجلی ہے. اگر بجلی کے یہ جو روشنی لائٹ اگر اس کی قوت کمزور ہو تو اس کے پنکھی کے نیچے تم رہ کر بھی کیا ہوں گے؟ تم کو ہوا نہیں ملے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بلب جب بجلی ڈیم ہو جاتی ہے، ڈیم ایک تو ختم ہو جاتی ہے، ایک ہوتی ہے کیا؟ ڈیم ہوتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ لٹین بھی لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے کمزور روشنی، پیچھے سے طاقت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، اس کی وہ کام نہیں کرتی. فریج ہے ٹھنڈا نہیں کرتی، اسی نہیں چلاتی. وجہ کیا ہے کہ بجلی کمزور ہے. تو جب انسان کی
اللہ تعالی سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی دینی کاموں میں نفس پرستی شامل ہو جاتی ہے. بڑا مدرسہ ہوگا لیکن اسی لیے نہیں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو دو مدارس ایک دوسرے کی مدرسے کی کیوں خراب کرنا چاہتے؟ جب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، کیوں ایک دوسرے کی ٹھانگی کھینچتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ مدرسہ اس کی کوئی گویا کاروبار بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے اس سے. پھر بڑی بڑی دینی کام ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہو چکا ہے یا کٹ چکا ہے. ہم یہ مطلب نہیں کہہ سکتے کٹ چکا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے. اس کا رشتہ اپنے دنیائی مفادات کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ دین کی کاموں میں جو اگر وہ کام جس میں اس کی نمائش ہوتی ہو وہ تو کرتا ہے. جہاں نمائش نہیں ہوتی وہ کام اس کے ہاتھ سے چوٹ جاتے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اتبعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. جب ایسی ان انبیاء علیہ السلام کی ایسے نہ خلف جانشین پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. نماز اب بھی وہ پڑھتے ہیں. آپ یہود کو دیکھیں، ہر کسی کی عبادت گاہیں ہیں، گرجی ہے، لیکن اسے روح نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مشرکین بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی نماز کیا ہے؟ سیٹی بجانا ہے. جیسا سیٹی بجانے کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا ایسا نماز کا بھی کس کا کیا ہوتا ہے؟ بس بودھی چیزیں ہوتی ہیں. جب نماز کے اندر خشوع چلی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کا خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے. کمزور ہوتا ہے پھر بھی ہوتا ہے ایسا، اگر ختم ہو جاتا ہے پھر تو لگ ہی جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس موقع پر جہاں انسان کی جب انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے اس وقت زیادہ تاکید فرماتا ہے. یقیناً جہاد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. بلکہ اونٹ کا کوہان، جیسے اونٹ میں کوہان جو ہوتے ہیں لذیذ، گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے، اوپر بھی ہوتا ہے، ایسا اس کا مقام ہے. مجاہدین کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن مجاہدین کا درجہ اس وقت بڑا ہے کہ جب اس کے اندر جہاد کی روح ہو. یہ تو آپ مانتے ہیں، ورنہ پہلے شہید کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم لے جائے گا. وہ شہید نہیں ہوگا، دراصل اس نے اپنی ریاکاری کے لیے جنگ لڑی ہوگی. تو جہاد بہت اعلیٰ ہے. ذکر تو ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن براہ راست ذکر نہیں ہے. کیا ہے براہ راست ذکر؟ میں بات براہ راست ذکر کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے ذکر بالواسطہ، تبلیغ ہے. جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو آپ، اب میں بیان کرتا ہوں تو میرے سامنے آپ ہیں، میری توجہ تم پر لگتی ہے. اور جب نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت درمیان میں
اللہ اور یہ بندہ دونوں آپس میں کیا کرتے ہیں، وہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے. ابھی براہ راست عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ براہ راست عبادت ہے. اس طرح روزہ براہ راست عبادت ہے، کیونکہ اس کے درمیان آدمی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اب یہ تمہارا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. بیوہ کی خدمت کرنا، ان کی سرپرستی کرنا یا یتیموں کی سرپرستی کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے یا بیوہ کی جو کفالت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ کیسا ہوگا؟ جنت میں ایسا ہوگا. ان دو انگلیوں کو ایسا فرمایا. قریب قریب ہوگا، صرف نبوت کا فرق ہوگا. اتنا بڑا ثواب ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، بیٹھ جاتا ہے، اب معافی اللہ کے در پر آ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو جب وہ اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کی وجہ سے اس سے بہت سے اعمال چھوٹ جائیں گے. جنازے میں شرکت نہیں کر سکے گا، جو دوڑ دھوپ جہاد کرنے کے لیے کرتا وہ بھی نہیں کر سکے گا. اعتکاف ہمیشہ نہیں ہوتا، 10 دن کا ہوتا ہے، زیادہ زیادہ 1 ماہ کا ہوگا. اس کو رہبانیت نہیں کہتے، بیوقوف ہوتے ہیں. رہبانیت تو ہوتا ہے کہ اس بیوی سب کو چھوڑ کر کے پھر اس گھر میں آئے نہیں، کیا مستقل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئی، رہبانیت نہیں تھی. پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے. تبلیغ والے جماعت میں جاتے ہیں پھر آتے. یہ رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کی تعریف سے وہ بیوقوف کی خبر ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ رہبانیت کیا ہوتا ہے. وہ تو جزیرے میں جاتے تھے، وہاں پہ بیوی نہیں ہوتی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے موت تک کیا، پھر اس کا نام نہیں لیتے تھے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اعتکاف کرتے ہیں کہ اعتکاف اس کے لیے جو اعتکاف سے جو پہلے کام کرتے تھے ساروں کا ثواب نکل جاتا ہے. جس آدمی گھنٹی چلاتا ہے، اس کی جو اچھا مہربان ایک وہ ہوتا ہے، کیا اس کو جو مالک ہوتا ہے مکان کا، اس کے میں کام کدائی کر رہا ہے تو وہ کچھ وقت دیر بیٹھ جاتا ہے. اس بیٹھنے کے وقت اس کا وظیفہ ملتا ہے نہیں ملتا. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس کی بیٹھنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، پھر تازہ دم ہو کر کیا کرے گا، کام کرے گا. اس طرح یہ آدمی جب اعتکاف میں آ جاتا ہے، اعتکاف کر لیتا ہے، تو اس اعتکاف کی وجہ سے اس کی دل کی بیٹری چارج ہو جائے گی. اب اس کے دینی کاموں میں کیا آ جائے گا؟ قوت آ جائے گی. جب قوت آ جائے گی تو ہونا چاہیے کہ کیا کیا جائے، اس کی ثواب بھی اس کو مل جائے، اس کا ثواب بھی اس کو مل جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے کام بڑے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں مٹھاس، اس میں قوت ذکر اللہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے سب سے پہلے ایمان کی بات شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ذکر اللہ سے غافل کیا جائے. یہ کرکٹ ہے، اب اتنا مشغول کرے گا کہ تم سے نماز ہی رہ جائے گا. یہ باجے ہیں، بین باجے ہیں، اس میں اتنا مشغول کرے گا کہ تم کو کیا نماز ہی سے غافل ہو جاؤ گے. آج کل تو موبائل ہے، اس میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ لوگ نماز ہی کو چھوڑ لیتے ہیں. یہ تو ایک الگ ہے بات ہے. تو شیطان مختلف طریقوں سے لوگوں کو
غافل کر لیتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب بھی کوئی ایسے موقع ہو کہ وہاں ذکر اللہ میں سستی آنے کا امکان ہو یا بڑا موقع ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر اللہ کی خاص اس پر زور دیتا ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. ہم کہتے ہیں تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، تم تحقیر کرتے ہو اللہ کے ذکر کے. کتنی بڑی کم بختی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. جو اللہ کے ذکر کو اختیار کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا لوگوں کے دل میں اس کی بڑائی بیٹھ جائے گی. آپ دیکھتے ہیں یہ کیسے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. وجہ اللہ وہ ذکر اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بادشاہ کا کوئی غریب ہو جاتا ہے لوگ کیسے اس کی عزت کرتے ہیں. وہ چپراسی ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا. بادشاہ کا خادم ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس کا بھی کیا ہوتا معزز ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں لڑائی بہت بڑی، کفار کے ساتھ لڑنا بہت بڑا جہاد ہے اور بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ ایمان والو، جب تمہاری جنگ چھڑ جائے کسی گروہ کے ساتھ، دشمن گروہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، فثبتوا میدان میں ڈٹ جاؤ، بھاگو مت. اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری فوج ڈٹی رہے. کہ امریکہ چاہتی تھی یہ بات کہ یہ اور ان کے جو حواری تھے، جو اس کی اتحادی تھے، 40 سے زیادہ ممالک، اس کی افواج بھاگتے جائیں. چاہتے تھی نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری فوج مضبوط ہو اور وہ کیا ہو، ڈٹی ہوئی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ علاج بتایا، فثبتوا کے ساتھ علاج بتایا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اب جہاد کے موقع پر انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے، نماز سے غافل ہوتے ہیں. نماز کا طریقہ بتایا کہ خوف کی نماز ایسی ہوتی ہے تاکہ یہ اہمیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کمی نہ کرو، نماز میں سستی مت کرو. اب نماز خود ذکر ہے. نماز کیا ہے؟ اس میں ذکر ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد. کتنا ہر وقت اللہ پاک سے کیا ہے؟ مناجات ہے. لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ اس موقع پر جب انسان مشغول ہوتا ہے دنیا کی کاموں میں تو اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر نہیں کہا کیونکہ نماز ذکر تو ہے لیکن مستقل کیا ہے، ایک عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب تم جمعہ کی نماز پڑھ چکی تو فانتشروا، پھیل جاؤ زمین میں. اللہ لیکن کیا کرو؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کی فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو. لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ روزی تلاش کرنے میں تمہاری معاملات آئیں گے، لوگوں کے ساتھ باتیں آئیں گی. اس وقت اللہ تعالیٰ کو، اس کے احکامات کو نہ بھولیں. جب اللہ تعالیٰ یاد ہوگا تب اس کے احکامات بھی آپ کو یاد ہوں گے. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کو زیادہ یاد کرو، زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال رزق کمانا فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال کھاؤ. ظاہر ہے کہ حلال کھاؤ گے تو حلال کماؤ گے، تب کھاؤ گے نا. جو حلال نہیں کماؤ گے تو حلال کھاؤ گے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال، مرد وہ ہے. دیکھو آپ بعض لوگ، مرد کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کیا ہو، وہ نساء نہ ہو، کیا نہ ہو، عورت نہ ہو. نہیں، مرد بھی عورتوں کی طرح ہوتی ہے، غیرت آدمی ہوتا ہے. رجال مرتے بڑا پشتو کی تھی نر سڑا چوک دا نر سڑا نر. نر کون ہے؟ رجال کون ہے؟ رجال مرد جس کے اندر مردانگی ہو، وہ کون ہے؟ لا تلہیہم تجارت، اس کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ولا بیع، خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اس وقت بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے. وہاں بھی مستقل ذکر کرتا ہے. جب اذان ہو جاتا ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز بھی نہیں رکتی، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اس بھی نہیں رکتی. یہی ذکر ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ یاد آتا ہے تو اس وقت وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، یقین وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان اس کو کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا راہ سے ہٹا دیتا ہے، تذکروا، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. فاذا هم مبصرون، کیا تو دیکھتے ہو کیا، وہ چھان کو کیا دیکھنے لگتے ہیں، اس کا دل دیکھنے لگتے ہیں، او غلطی کی، روتا ہے دھوتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے. یہ کس کی برکت تھی؟ اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد کی، اللہ تعالیٰ اس کو یاد آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس بھیجتے ہیں، اور ظاہر کی دعوت ہے، اور فرعون کو دعوت دینا کسی بڑی دعوت کیا ہوگی، بہت بڑی دعوت ہے. خدائی کا دعویٰ کیا ہے، دجال بھی آئے گا، وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا. خدائی کا مطلب یہ ہے کہ میری بات چلی، میری بات چلی، یہ نہیں کہ میں زمین آسمان کا خالق ہوں. جیسا کرونا میں سب کو بند کر دیا، کرونا میں بند کر دیا، سب اس کے ساتھ ہو گئے، الا ماشاء اللہ، کوئی سے بچا. سب نے اس پر سواد کیا کہ ٹھیک کہہ دیا. تو بل گیٹ جو کہتے وہ ٹھیک کہتے. عالمی شیطانی ادارہ صحت جو کہتے وہ ٹھیک کہتا ہے. اب اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر کیا ہے، پاکستان نے اعلان کیا، کل اعلان کیا کہ کرونا پر ہم نے قابو پا لیا. تو ابھی چینک کی آپ کو آتی نہیں آتی، ابھی چینک کی آتی ہے، ابھی کھانسی آتی ہے. مشہور ڈاکٹروں سے کیا، دانشوروں سے کیا کرونا کو، ڈاکٹروں سے. اور فیصلہ کس نے کیا؟ پارلیمان نے کیا، متفق کا فیصلہ ہے. اے بیوقوفو، تھوڑا سا جان لو، خدا کے لیے جان لو تھوڑا سا. تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو گدھوں کے ساتھ بھی کوئی نہیں کر رہا، بیلوں کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہے، اور تم اس کے پیچھے چلتے ہو. پہلے دن میں نے کہا تھا کہ کرونا وبا نہیں ہے، کرونا وبا کی افواہ ہے. کیا ہے؟ افواہ ہے. یاد ہے؟ تقریر یاد ہے میری، لکھا ہوا موجود ہے. اور ایک کرونا اتنا سمجھدار ہے کہ اتوار کے دن آتا ہے، سنیچر کے دن آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے.
مچھلی کی بازار میں نہیں آتا، سبزی کی بازار میں نہیں آتا، اتنا ہوشیار کرونا. جب گھر میں علاج کرتے ہیں تو وہاں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ایسا ہوشیار کرونا. جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اجرتی قاتل کے پاس، وہاں پھر کیا ہوتا ہے، اس کو ڈبل کرونا لگ جاتا ہے. اب یہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں. میں تو پورا 6-7 ماہ ہو گئے تقریباً اس پہ لگا رہا، باتیں کرتا رہا، لیکن کوئی اس کا خیال نہیں کرتا تھا. بعض لوگوں نے کیا بھی، خیال کیا، سمجھ آئی بات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کتنا تھا، فرعون کیا تو کیا کہ میرا حکم چلے گا، جس آج کل کورونا میں آپ نے دیکھ لیا. افسر جو اچھی ڈاکٹر ہوتے تھے اس کو کہتے کہ تم وینٹیلیٹر پر کیوں مریضوں کو نہیں ڈالتے کہ ہمیں پھر پیسہ ملے. ہمیں سروں کی نذرانہ چاہیے، بل گیٹ کو پیش کرنا چاہیے، پیسہ دے گا. تو ایسا وہ فرعون ایسا حکمران تھا. اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یاد تو کرتا ہے وہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تقییداً فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اس کو دعوت دو، ولا تنیا فی ذکری، میری ذکر میں سستی مت کرو. کیونکہ وہاں آدمی جب مقابل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہر جگہ ہونی چاہیے. جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، شیطان درمیان میں آ جائے گا. اس ذکر کی مختلف طریقے ہیں، چپ کے کریں، اجتماعی کریں. اس پر میں نے مفصل کتاب لکھی ہے، ذکر اللہ کی فضائل و مسائل، اس کو پڑھ لیں. آج کل کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح لوگوں کو اللہ تعالی سے روکا جائے. سارے شیطان کی بھائی ہوتے ہیں. دراصل شیطان کی بھائی یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو مختلف کاموں میں مشغول کر کے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، نماز سے غافل کر دیں. پھر ان ہی شیطانوں کی کیا ہوتے ہیں کہ ایمان پر چلنے والے لوگ دینی رنگ میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اس کو اللہ کے ذکر کو کیا کریں سے لوگوں کو روکیں. ہاں، جہاں اللہ رب العالمین اللہ کے ذکر کو بیڈنگی نہ کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا ہے کہ ایسی طرز سے کریں کہ لوگ ذکر سے متنفر ہو جائیں، ذکر اللہ سے متنفر ہو جائے. محبت کے ساتھ، دہیان کے ساتھ، اور ایسی طریقے کے ساتھ کہ لوگ کو پسند ہو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اذان کی بھی ایسا کہتے ہیں کہ جو کیا ہو جاتے ہیں، ایسی بری آواز سے اذان دیتے ہو تو اس سے بھی لوگ کیا ہو جاتے ہیں، اذان سے متنفر ہو جاتے ہیں. دینی کاموں کو انتہائی سلیقے کے ساتھ کیا کرو. داڑھی رکھو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بالوا ہے ایک بلوا ہے تو لوگ داڑھی سے متنفر ہو جائیں گے. پگڑی ایسی مت باندھو کہ لوگ دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار پگڑی کو چھوڑ دے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ نہیں جو سردی میں بڑا چادر پہنا جاتا ہے، اس کو پگڑی بنا کر یوں پر ڈنڈ لگایا تھا. میں کہ اس کو کوئی دیکھے گا تو کیسی پگڑی سے متنفر نہیں ہوگا. دینی میں کاموں کو خوبصورتی کے ساتھ کرو، حسن کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو